بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے درجوں کے متعلق ہم بیان کریں گے کہ ظاہری طور پر تو روزے کی شرط یہی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں مزید برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے متعلق اس کے 3 درجے ہیں۔ عوام کا روزہ یعنی عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ یہی ہے کہ کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے وہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزہ پورا کر سکیں۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، لیکن وہ صرف کھانے پینے سے ہی اپنے آپ کو روکتے ہیں، باقی جو عام روٹین میں ان کا کام چلتا ہے وہ ویسے ہی وہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کا روزوں میں نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ اور الٹے جو کام ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر خاص لوگوں کا روزہ۔ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے روزے کے ساتھ ساتھ یعنی وہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، یہ کھانے پینے سے روکے رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے اعضاء کا بھی روزہ رکھتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔ جسم کے اعضاء کا روزہ یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان سب چیزوں کو بھی گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں تاکہ جو ظاہری روزہ ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی روزے کی حالت میں لا سکیں، ان کو بھی گناہوں سے بچا سکیں۔ یہ ہو گیا خاص لوگوں کا روزہ۔ اب اس کی 3 قسمیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ ایک عام لوگوں کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ وہ جو صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، خاص لوگوں کا روزہ وہ کہ جو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جسم کے اعضاء کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تیسری قسم اخص الخاص یعنی خاصوں میں بھی خاص کا روزہ، وہ یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاص لوگوں کا جو روزہ ہے ان میں جو قسم پائی جاتی ہیں اس پر بھی عمل کرتے ہیں، یعنی جسم کے اعضاء کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری توجہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رکھتے ہیں۔ دنیا سے وہ اپنا کنیکشن چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے وہ اپنا جو رابطہ ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینہ میں وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ صرف ایک نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن پاک کر لی اور آگے پیچھے گناہ کرتا رہا، نہیں، بلکہ وہ اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں، برکتیں اور جو اللہ کی رحمت ہے وہ حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اپنا ان کو کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی اپنے بزنس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کو سکون کے ساتھ گزاریں، رمضان کو صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی ہمارا سیزن لگنا ہے، رمضان میں ہی اگر ہم نے کمائی کر لی تو کر لی، آگے پیچھے اتنی کمائی نہیں ہو سکے گی۔ رمضان میں وہ پھر دکانداروں سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، دکانداروں سے پھر اس طرح غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو یہ حکم ہے کہ نیکی کا جو درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح پھر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ہمیں عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ خاص لوگوں کی طرح، اگر خاص ہو سکے تو بہتر ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر خاص الخاص ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر خاص الخاص نہیں تو خاص لوگوں کی طرح روزے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔